دوستو میں ہوں ارباز نجمی اور تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو ہم مسلمان اپنی ترجیحات اور کچھ دور حاضر کے حکمرانوں کی وجہ سے تاریخ کے اس احاطے پہ آ کھڑے ہیں کہ ہمارا ضمیر تو ملامت کرتا ہے، لیکن ہمیں پیچھے مڑ کے دیکھنے کی سکت باقی نہ رہی۔ مگر تیرے الفاظ سے اگر منزل کی جھلک نظر آئے تو تیرا کام امامت ہے۔ دوستو تاریخ عالم اور تاریخ اسلام میں بہت سارے ایسے فاتحین گزرے ہیں جن کی داستانیں عالم کفر کے سینوں میں آج بھی دو دھاری تلوار کی طرح پیوست ہے، اور میں بات کرنے والا ہوں آج انہی عظیم ترین ناموں میں سے ایک نام، تاریخ انسانی کا ایک عظیم حکمران، جس نے 1187 عیسوی میں تمام متحدہ یورپ افواج کو شکست دے کے قریباً 90 سال بعد بیت اللہ کو صلیبیوں سے پاک کیا۔ بانی ایوبی سلطنت، فاتح بیت المقدس، سلطان صلاح الدین یوسف بن ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ نسلاً کرد تھے اور کردستان میں پیدا ہوئے، جو موجودہ عراق کا شہر تکریت کہلاتا ہے۔ دوستو سلطان کی شخصیت پڑھیں تو لگتا ہے کہ کوئی بدری سالار تھا جسے رب تعالیٰ نے بعد میں اپنے ایک اہم کام کے لیے بچا کے رکھا تھا۔ سلطان نے مصر، شام، یمن، عراق، حجاز اور دیار باکر پہ حکومت کی۔ دوستو جب سلطان سے پوچھا گیا کہ آپ مصر، شام، لبنان کے سلطان ہیں مگر آپ کو کبھی مسکراتے نہیں دیکھا گیا، تو سلطان نے جواب دیا کہ میں کیسے تب مسکرا سکتا ہوں جب بیت اللہ عیسائیوں کے قبضے میں ہوں۔ دوستو شروع میں آپ نور الدین زنگی کے سالار تھے، جبکہ مصر کو فتح کرنے کے لیے شیر کوب کی قیادت میں، جو کہ چچا تھے آپ کے، مصر پہ حملہ کیا۔ فتح کے بعد 1171 میں انہیں مصر کا حاکم مقرر کر دیا گیا اور چند ہی عرصہ میں انہوں نے یمن کو بھی فتح کیا، اور نور الدین زنگی کی وفات کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے شام، وصل اور حلب کو بھی فتح کیا۔ 1166 میں صلیبی بادشاہ رونالڈ حجاز مقدس پر حملہ آور ہوا۔ جب خبر سلطان تک پہنچی تو سلطان رونالڈ کے تعاقب میں نکلے اور یہاں گمسان کی جنگ ہوئی، جہاں 30,000 کے قریب صلیبی مارے گئے اور قریباً اتنے ہی پکڑے گئے۔ دوستو تاریخی حوالوں میں لکھا ہے کہ اردن میں کرکی نامی قلعے کا بادشاہ رچنالڈ صلیبی مقرر تھا۔ حجاز مقدس کے لیے مسلمانوں کے قافلے اسی کرکی نامی قلعے کے احاطے سے گزرتے تھے۔ دوستو رچنالڈ نے ایک مرتبہ مسلمانوں کا ایک حاجیوں کا قافلہ روک لیا اور غرور میں بولا کہ بلاؤ اپنے محمد کو کہ وہ تمہیں بچا لے۔ دوستو جب خبر سلطان تک پہنچی تو اس موقع پہ سلطان نے کرک کے بادشاہ کو جہنم واصل کرنے کی قسم کھائی، اور قسم کھائی کہ تب تک چین کی نیند نہ سوؤں گا۔ اس دوران قریباً 3 سال تک سلطان کبھی کروٹ لگا کے نہ لیٹے۔ دوستو صلیبی سلطان صلاح الدین ایوبی کو اپنی نسل اور حکومت کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیتے تھے، اور سلطان پہ حملہ کرنے کی غرض سے انگلستان سے رچرڈ، فرانس سے فلپ سمیت 12 صلیبی بادشاہوں نے گٹھ جوڑ کیا اور مجموعی طور پر 6 لاکھ سے زائد کا لشکر تیار کیا۔ اس موقع پہ سلطان صلاح الدین نے تمام مسلمان حکمرانوں کو خط لکھے، لیکن کسی نے بھی مدد نہیں کی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت 3 مسلم خلفاء موجود تھے جنہوں نے سلطان صلاح الدین کی مدد سے انکار کیا؟ سلطان اسلام کی اس حالت پر روتے تھے، اور آج تاریخ کو یاد نہیں کہ وہ 3 خلفاء کون تھے، کسی کو ان کے نام تک یاد نہ رہے۔ دوستو برسوں تک صلیبیوں کا یہ گھیراؤ قائم رہا، اور بالآخر حطیم کے مقام پر تاریخی جنگ ہوئی اور یورپ کو سلطان صلاح الدین کے ہاتھوں شکست ہوئی۔ جنگ کے بعد جب 12 صلیبی بادشاہ زنجیروں میں جکڑے سلطان کے خیمے میں لائے گئے تو سلطان نے سب کو پانی پلایا، سوائے کرک کے بادشاہ رچنالڈ، جسے مارنے کی خود سلطان صلاح الدین نے قسم کھائی تھی۔ یوں سلطان نے اپنی قسم پوری کرتے ہوئے رچنالڈ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ دوستو اس فتح کے بعد سلطان نے بیت المقدس کی جانب پیش قدمی کا اعلان کیا۔ نجومیوں کا کہنا تھا کہ اگر آپ نے بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کی تو آپ کی ایک آنکھ ضائع ہو سکتی ہے۔ سلطان نے جواب دیا، تم میری ایک آنکھ کی بات کرتے ہو، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کروں گا، پھر چاہے مجھے بیت المقدس میں اندھا ہو کر داخل ہونا پڑے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ یروشلم نے 77 برس تک ایک ایسے انسان کا انتظار کیا تھا جو کہ اس شہر کو ظلم سے نجات دلوا کر دوبارہ اللہ اکبر کی گونج پیدا کرے۔ اور 27 رجب کو سلطان صلاح الدین نے 2 ہفتے کی خون ریزی کے بعد یروشلم میں قدم رکھا اور اسے فتح کیا۔ مگر افسوس کہ آج ہماری نسلیں
اجداد کی قربانی اور بہادری کو فراموش کر بیٹھی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے پاس کوئی صلاح الدین ایوبی بیت المقدس کی حفاظت پہ مامور نہیں۔ دوستو، تاریخ گواہ ہے کہ جو قومیں اپنی حقیقت فراموش کر دیتی ہیں، تاریخ کے برق سے ان کا نام ہمیشہ کے لیے مٹا دیا جاتا ہے۔ دوستو، انگلستان کے بادشاہ رچرڈ شیرویل کے الفاظ تھے کہ جب تک سلطان صلاح الدین جیسا انسان یروشلم کی حفاظت کر رہا ہے، کوئی اس کو فتح نہیں کر سکتا۔ اور دوستو، سلطان کی قبر پہ لکھا ہے کہ اے اللہ، اس شخص کی آخری فتح کے طور پہ اس کے لیے اپنی جنت کے دروازے کھول دے، آمین۔